لڑکی جب جوان ہوتی ہے تو ماں کو فکر لگ جاتی ہے رشتے کی۔ اور ایسی ایک لڑکی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، نمازی پرہیزگار تھی، دیندار تھی، گھر گرہستی کے سارے کام آتے تھے۔ لیکن رشتہ آئے، پہلے پہلے لڑکی والوں کی ناک پہ نہ بیٹھے، وہ انکار کرتے گئے۔ بعد میں جب رشتے آئے تو لڑکے والے انکار کر جائیں۔ ایسے کرتے کرتے لڑکی کی عمر بڑھ رہی تھی اور رشتے نہیں ہو رہے تھے۔ ماں باپ بہت پریشان تھے۔ ایک آنٹی آتی رشتہ دیکھنے کے لیے۔ آنٹی کو لڑکی بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کے اس کے ہاتھ پہ کچھ پیسے رکھتی ہے، اس کی فوٹو لے کے جاتی ہے اور لڑکی سے کہتی ہے مجھ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے دو۔ اس کا واٹس ایپ نمبر لے کے چلی گئی، اپنے گھر جاتی ہے، اپنی بیٹی کو بیٹے کو تصویر دکھاتی ہے۔ سب کو لڑکی اچھی لگتی ہے۔ آنٹی نا واٹس ایپ پہ اس لڑکی کو میسج کرتی ہے، بیٹا مجھ کو اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو سینڈ کرنا دونوں سائڈ سے، بعد میں کچھ قانونی مسئلے ہوتے ہیں اس کے لیے چاہیے۔ لڑکی اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو سینڈ کر دیتی ہے۔ آنٹی جب فوٹو دیکھتی ہے اس پہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے حساب سے لڑکی نا 32-33 سال کی تھی۔ لڑکی دکھنے میں دبلی پتلی تھی، عمر کا معلوم نہیں پڑتا تھا۔ اب آنٹی کا وہی دماغ خراب ہو گیا۔ آنٹی نے لڑکی سے کہا بیٹا تو بہت اچھی ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت نمازی پرہیزگار ہے، ابھی ہم نے شادی کرنی ہے بیٹے کی سال ڈیڑھ میں، ابھی تو 33 سال کی ہے اور 34-35 سال کی ہو جائے گی شادی کے وقت، اس کے بعد پتہ نہیں تو اولاد پیدا کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، لہذا تو ہم کو معاف کر، ہم تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتے۔ لڑکی نے یہ بات سنی ہے، ماں کے گلے لگ کے خوب روئی ہے، ماں کو ساری بات بتائی ہے۔ ماں بہت پریشان تھی۔ یہ کہانی ہے سعودی عرب کی، عربی فیملی ہے دونوں۔ اب وہ نا ماں جب پریشانی دیکھتی ہے بیٹی کی، ان کے پاس آخری حربہ تھا اللہ کے گھر جائیں، اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ماں باپ بیٹی سب آگے عمرے پہ خانہ کعبہ حرم پاک میں بیٹھے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک وہاں پہ عربی اور خاتون بیٹھی تھی جو جورڈن کی یا سیریا کی تھی۔ ان کا رونا دیکھ کے نا اسے رہا نہ گیا۔ اسے پوچھتی ہے بہن کیا مسئلہ ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ بتاتی ہے کہ میری بیٹی کا رشتے کا بہت مسئلہ ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کہتی ہے بہن ہمارے ساتھ بھی ایک مسئلہ تھا، تو ہم نے نا سورت ودہا کی تلاوت شروع کر دی، صبح شام کے اذکار میں سورت ودہا کو شامل کر لیا، سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے سورت ودہا پڑھتے، تم بھی اپنا یہ جو نا یہ روٹین بنا لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عمرہ ادا کرے گھر آئے اور سورت ودہا کی تلاوت شروع کر دی، صبح کی شام کی نمازوں میں ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے سورت ودہا کی تلاوت کرتے۔ اور 15-20 دن گزرتے ہیں، ان کو جاننے والا دور کا رشتہ دار جو پہلے بہت کم کبھی گھر پہ آیا تھا، ان کے گھر پہ آتا ہے، چائے وغیرہ پیتا ہے، پوچھتا ہے بہن تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا کہیں؟ وہ کہتی ہے بھائی کیا بتائیں، جہاں بھی رشتہ کرتے ہیں انکار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں دور پر کے، وہاں پہ ایک رشتہ ہے، کہو تو بات کریں۔ لو جی وہ بندہ بیچ میں پڑتا ہے، بات کرتا ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے، لڑکی کی ماں بھی باپ بھی، ان کو ایسا لگتا ہے کہ سر کے اوپر سے بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اس گھر میں، لڑکی خوشی خوشی دلہن بن کے وہاں پہ آ جاتی ہے اور سب کچھ بھول جاتی ہے، اور سورت ودہا کی تلاوت بھی کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ شادی کو سال ڈیڑھ ہو گیا، اب اولاد نہ ہو۔ گھر میں جو اس کی ساس تھی وہ پوچھتی ہے بار بار خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ جب لڑکی کو دیکھا کہ گھر میں اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں کہ میں بڑی عمر کی عورت لے آئی ہوں اپنے بیٹے کے لیے، کہیں یہ بانج تو نہیں ہے، لڑکی بڑی پریشان ہوئی۔ لڑکی کے ذہن میں وہی بات دوبارہ آتی ہے کہ جب ہم کو بتایا تھا سورت ودہا کی تلاوت کے بارے میں۔ اس نے پھر سورت ودہا کی تلاوت شروع کر دی۔ سورت ودہا کی تلاوت کرنے کا دیر تھی کہ 10-15 دن کے اندر ہی نا وہ امید سے ہو گئی، اپنی ساس کو بتاتی ہے، شوہر کو بتاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ جو 9 ماہ تھے اس نے مہارانی کی طرح کاٹے، بستر پہ ہر چیز ملتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وقت پورا ہوا تو جڑواں بیٹے عطا کیے، خوشی دوبالی ہو گئی۔ تو اکثر اوقات ہم جب نا اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں نا، یہ لوگ عربی تھے، ان کو قرآن ترجمے سے قرآن کی تفسیر ہر چیز معلوم ہوتی ہے، پھر بھی ان کے ذہن میں بات نہیں آئی۔ تو جب ہم لوگ اجمی ہیں، ہمیں تو قرآن کا ترجمہ بھی معلوم نہیں پڑتا، کون سی صورت کب نازل ہوئی تھی، اس کا متن کیا ہے،
تو جب ہم قرآن سے لو لگائیں گے تب معلوم پڑے گا. تو آپ کا بھی کوئی مسئلہ رکا ہوا ہے، بیٹیوں کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، کیونکہ بعض کا ہم نا اسٹیٹس لگاتے ہیں، اپنے بچوں کی فوٹو لگاتے ہیں، کوئی بچہ لائق ہے اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور ماشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں. ہمارے ارد گرد بہت سے حاسد لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظریں لگ جاتی ہیں. تو لہٰذا صبح شام کے اذکار میں جو قرآن پاک میں ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ پڑھا کریں. اور نا صورت ودہا کی تلاوت، صورت فاتحہ کا ایک نام نا صورت الشفا بھی ہے. صورت فاتحہ کے 7 نام ہیں، ایک نام صورت شفا بھی ہے. اس کا بھی ورد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مشکل کام میں نا آسانی پیدا کرے گا. آسانیاں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے. بس ہم نا اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف نا تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا. اللہ تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے. تو اس کہانی کو ان بہنوں کے ساتھ شیئر کرو جن کی شادی کے مسئلے ہیں، ان ماؤں کو شیئر کرو جن کی بیٹیاں جون سی ہیں ان کو اولاد نہیں ہو رہی. خوش رہیں. اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. اللہ حافظ.